میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے، اور آپ اور ہم مؤمن ہیں، مؤمن کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ قرآن کریم پارہ نمبر 26، اس میں سورۃ حجرات ہے، آخری سے پہلی سورت اس پارے کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس آیت کریمہ میں رب فرماتے ہیں جو نیا نیا ایمان لائے تھے، فرمایا بھی اپنے آپ کو کیسے آپ مؤمن کہہ رہے ہو، آپ تو پکے اور ظاہراً اور معاملات میں فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، ایمان کہتے ہیں دل کے اندر جو چیزیں عقائد میں، نظریات میں، تفکرات میں موجود ہوں، اور اسلام کہتے ہیں جو بندے کے جسم کے اوپر ظاہر میں موجود ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، بزرگوں مجھے دیکھیں، میں نے سفر آپ کے لیے کیا۔ ایک کوئی انتظامیہ کا بندہ آیا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے دیکھیں۔ اسلام کہتے ہیں بندے کا ظاہر ٹھیک ہو جائے، اور ایمان کہتے ہیں بندے کا اندر ٹھیک ہو جائے۔ تو مؤمن جس کا ایمان مضبوط ہو، مسلم جس کا ایمان کے ساتھ اس کے اوپر اس کا ظاہر بھی بالکل ٹھیک ہو۔ تو ہم مؤمن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم کافر کی تہذیب اپنانا چھوڑ دیں۔ آج ہم لوگ معاشرے میں غیر مسلم کی تہذیب کو اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کسی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے پوچھیں نا کہ بیٹا تو سر پہ ٹوپی رکھ، تجھے اچھا لگتا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں، سر ننگا ہمیں گھومنا اچھا لگتا ہے۔ اس سے پوچھیں سر ننگا رہنا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ نہیں، وہ مانتا ہے اسلامی تعلیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی سر ننگا رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں ہمارے اسلام کو کمزور کر رہی ہیں۔ ایسے ناراض نہ ہونا، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں مسئلہ بیان کر رہا۔ سنت رسول چہرے پر رکھنا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، لیکن اکثر بندوں نے سنت سے غفلت کی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھے نا، وہ کہے گا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن میں غلط ہوں، میرے لیے دعا کر لیں۔ تو ظاہر ہمارا متاثر ہو گیا نا، تو یہ ہمارے اسلام کو متاثر کر رہا۔ بہت سی ایسی چیزیں، ایک ہمارے دوست ہیں وہ ہر وقت سر ننگے رہتے ہیں۔ میں نے ان کا بھائی کم از کم سر کو ڈھانک کے رکھو۔ تو مجھے کہتے ہیں سر کو ڈھانکنے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ جو چیز اصل ہوتی ہے نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا کیلے کے اندر جو پھل ہے اوپر چھلکے میں چھپا ہوا ہے، مالٹے کے اندر جو پھل ہے چھلکے میں چھپا ہوا ہے، سیب کے اندر کا پھل ہے چھلکے میں چھپا ہوا ہے، آم کے اندر کی گر ہے اوپر چھلکے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کے اندر دماغ ہے، اس دماغ میں بندے کا ایمان موجود ہے، اسلام کا تعلق موجود ہے دل و دماغ میں، اس کو بھی اوپر سے چھپا کے رکھیں۔ تو مجھے کہتے ہیں حضرت یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا تیرا سوال کہاں لکھا